اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. اپنے آپ کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں تقوی اختیار کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. ایک درود اور پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. مزید اندر جگہ نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ باہر یا اوپر کوشش کیجئے تاکہ مزید اس سے زیادہ آپس میں بہت ہی زیادہ نزدیک ہو گئے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور ظاہر ہے کہ مومنین کے لیے یہ بہت ہی سخت اور مشکل مسئلہ ہے کہ اللہ کا پیارا مہینہ اس سے دور ہو رہا ہے. اپنے اپنے دلوں سے سوال کیجئے، آیا اس مہینے کے جانے سے خوشی محسوس ہو رہی ہے یا غم محسوس ہو رہا ہے؟ اگر خوشی محسوس اس لیے ہو رہی ہے کہ تھک گئے ہیں اور مشکلات ہوئی ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو ماہ رمضان کی آئندہ اس سے بہتر توفیق عطا فرمائے تاکہ عبادت کی لذت حاصل ہو، روزوں کی لذت حاصل ہو، اور جن مشکلات کی وجہ سے آپ نے تھکن یا جو بھی محسوس کیا ہے وہ آپ سے دور کر دے. اور جن کو افسوس ہے، جن کو غم ہے، ان کو مبارک ہو، اس لیے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس بات کو دعاؤں میں بیان کیا ہے. جیسے چند جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ مومنین کے لیے یہ بہت ہی مختصر اور منافقین کے لیے یہ بہت ہی طولانی ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور اسے پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے گا مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں ہر ایک کے لیے اپنے انداز میں ہوں گی. اب یہ میرا بندہ کیا کرے گا؟ یہ اللہ کی رحمت اور لطف دیکھیے کہ وہ ہمارے لیے اس سے پہلے کہ ہم مشکل میں پھنسیں اس نے راستے کھول کے رکھے ہیں کہ میرے بندے، اب جب تو میری راہ میں آئے گا تو تجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. میں تیرے لیے ایسے راستے کھول کے رکھتا ہوں تاکہ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا محسوس نہ کر. اسی لیے کہہ دیا ادعونی استجب لکم. کلیئر آیت، کوئی اس میں تعویل، کوئی اس میں توجیہ، کوئی اس میں یہ مطلب یوں نکل گیا، یہ مطلب یوں نکل گیا. تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دوں گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کو شب قدر میں بک یا اللہ، بک یا اللہ کہہ کے پکارا، اس کا جواب آیا ہوا ہے. اب ہم اگر اس کے جواب کو درک نہیں کر سکتے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. یہ اللہ کے جواب کو درک کرنا یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی منزلت ہیں. ہمارا کام ہے پکارنا، اور جب آپ نے پکار لیا تو اب وہ رب العزت جو نومولود بچے کو ماں کا دودھ دے دیتا ہے جبکہ اس نومولود کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ اللہ ہماری حاجات کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرتا ہے، اس کے حل بھی دیتا ہے. صرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سال کے لیے بہترین نسخہ میں آپ کو دیتا ہوں جو معصومین علیہ السلام نے دیا ہے
کہ ہر لمحے شکر کے لمحے سے گزارے ہیں، ہر لمحے پر شکر کریں. یعنی ہمارے ہاں ابھی وہ رسم نہیں ہے کہ ہم بزنس میں لاس کریں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہماری اپنی غلطی نہیں ہے تو. حالات ایسے ہو گئے، کورونا آ گیا، بزنس لاس ہو گیا، اللہ تیرا شکر، تو نے دیا تھا نا، اب لے لیا. تو حضرت ابو ایوب انصاری کی زوجہ، بیٹا تھا، چھوٹا سا بیٹا تھا، بیمار تھا، دن میں کام کرنے گئے جس طرح تاریخ میں لکھا ہے. رات کو واپس آئے تو بیگم سے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا کہ الحمدللہ اللہ نے اسے آرام دے دیا ہے. یہ سمجھے کہ ٹھیک ہے، سو رہا ہے. صبح جب نماز صبح کے لیے جا رہے تھے، غسل کر کے مسجد کی طرف جا رہے تھے، بیگم نے کہا اگر کوئی آپ کو امانت دے اور واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے؟ جب پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، امانت ہے، واپس دے دی. کہ بس اسی طرح سے کہا امانت سے کیا کرنا ہے، امانت سے کیا کرنا ہے، امانت ہے ہی نہیں ہماری چیز، واپس دے دینا ہے. کہا اللہ نے جو ایک بیٹا امانت کے طور پہ دیا تھا واپس لے لیا. اس ماں کا جگر دیکھے، اس کا اللہ پہ بھروسہ دیکھے. ایسے ہی علی کے چاہنے والے پیدا نہیں ہوتے ہیں. اس ماں نے کہا کہ جائیے رسول اکرم سے فرمائیے کہ بچے کے غسل و کفن کا. کہا کیا کہتی ہو؟ کہا ہاں. یہ گیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد حضور اکرم نے ظاہراً جس طرح لکھا ہوا بلایا کہ تیری زوجہ کا یہ عمل تاریخ میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کل رات ہی تجھے ایک بیٹا دے دیا. کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہونا چاہیے ہم؟ اور کہاں اہل بیت ہمیں لے جانا چاہتا؟ وہ بیٹا جنگ صفین میں بھی مولا کائنات کی مدد کے لیے ساتھ تھا، جناب ابو ایوب انصاری کا بیٹا. تھوڑا سا اپنے آپ کو اوپر لائیے. ہر وقت شکایت، ہر وقت ناراضگی، ہر وقت کوئی انسان بل گیٹس سے لے کر جس کا 130 ارب ڈالر کا سرمایہ ہے، لے کر وہ شخص کے جو مثلا باہر کہیں اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، کوئی شخص بھی مشکلات سے خالی نہیں ہے. اور اگر مشکلات میں پڑی ہوئی شخصیت کو دیکھنا ہے تو اپنے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھیں. یہ 25 سال گزارے ہیں کہ میرے گلے میں کانٹا اور آنکھ میں شتیر ہے اور میں نے صبر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو بچانا تھا. ہم اس صبر پر جا نہیں سکتے لیکن اس صبر کو دیکھ تو سکتے ہیں. تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے جمعۃ الوداع کے دن عہد کریں کہ پالنے والے میری کوشش یہ ہوگی کہ ہر مشکل، ہر مسئلے میں جہاں تیری مدد مانگوں گا وہاں شکر بھی کروں گا. کوشش تو کیجیے. آپ دیکھیے گا آپ کے شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فارمولا بنایا ہوا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تم شکر کرتے جاؤ گے تمہاری نعمتیں، ضروری نہیں پیسہ، ضروری نہیں عزت، ضروری نہیں شہرت. 1 ارب ڈالر آپ کی جیب میں اور کینسر ہو گیا، اللہ نہ کرے، وہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. وہ افوض امری اللہ ان اللہ بشیر بالعباد. اللہ میں اپنے امور کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو جو سب سے بہتر سمجھ. اپنی حاجت بیان کریں. یہ نہیں کہ مولانا کہہ دیا نہیں مجھے پانی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے نمک چاہیے. ہر حاجت. چھٹے امام فرماتے ہیں نمک سامنے پڑا ہے دسترخوان پہ اور تم کو نمک چاہیے، ہاتھ بڑھانے والے اس سے پہلے دعا کرو یا اللہ مجھے نمک مل جائے. اور جب نمک تک ہاتھ پہنچ جائے، دیکھیے آپ کا ہاتھ نمک تک پہنچے اس تک کتنے مسائل آ سکتے ہیں. جو آپ کو ایک فون آ گیا کہ فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ نمک رہ گیا. آپ ہی کو اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں لیٹ گئے، وہ نمک ہاتھ میں نہیں آئے. پالنے والے مجھے نمک چاہیے، مجھے نمک عطا فرما دے. پھر جب نمک ہاتھ میں آ جائے تو کہیں پالنے والے تیرا شکر ہے نمک میرے ہاتھ میں آ گیا. یہ ہے اہل بیت کے چاہنے والے. یہ ہے وہ تربیت جو اہل بیت علیہ السلام نے کی. تو ایک شکر، ہر حال میں شکر.
اور اگر پورا دن شکر کی حالت میں نہیں رہ سکتے، جب یاد آئے تب کر لیجئے، اور سونے سے پہلے 100 مرتبہ شکرن للہ کی ایک تسبیح نکال لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بندہ اس کی نعمتوں کے دینے پر بھی شکر کرے اور نعمتوں کے، کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو اپنے سے بہتر حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر سمجھتے ہیں نا، اور اس نے اگر آپ سے کوئی نعمت لے لی ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی بھلائی اسی میں چاہتا ہے کہ وہ نعمت آپ سے ہٹ جائے۔ یہ ایک نقطہ ہو گیا، اور دوسرا نقطہ یہ استغفار کریں، جس طرح سے کہ حدیث کی روایتوں میں نقل کیا گیا ہے کہ محفل میں میرے مولا امیر محمد السلام تشریف فرما تھے، اللہ صلی اللہ، ایک شخص آیا مولا بہت گناہ گار ہوں، کہا استغفار کرو۔ دوسرا آیا مولا مال بالکل نہیں، مولا نے کہا استغفار کرو۔ تیسرا آیا مولا میرے پاس اولاد نہیں ہے، استغفار کرو۔ جتنے آتے گئے استغفار استغفار کرو استغفار۔ تو بعد میں جو بیٹھے تھے کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تم اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ تم پر رحمتوں کی بارش نازل کرے گا۔ تم توبہ کرو اللہ تمہیں مال دے گا، تم توبہ کرو اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ یعنی انسان یہ نہ سمجھے کہ گناہ ہوا ہے، ہمارے محفل میں، ہمارے ہاں یا ہمارے درمیان میں یہ بات ہے کہ کوئی گناہ ہوا تو توبہ کرو، نہیں، محسوس کرو کہ ہمارا ہر لمحہ اللہ سے غفلت کا گناہ ہے۔ ہمارا ابھی آپ مسجد میں بیٹھے نا، اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، باہر جائیں گے، ظاہر انسان ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی تسبیح نکالیں۔ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس بات کا احساس کریں گے کہ میں کچھ دیر کے لیے اللہ کو بھولا بیٹھا، بھول جاتے ہیں۔ آپ آسانی سے ایک لفظ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، شب قدر میں بھی تسبیح نکالی ہوگی نا، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اگر اس سال آپ نے جمعۃ الوداع میں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرات بھی جو عام طور پر جمعے میں حاضر نہیں ہو سکتے تشریف لاتے ہیں، اس سال اہل بیت کی طرف سے یہ تحفہ اپنے لیے عید کا لے لیں کہ شکر اور توبہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ میں نے نہیں کہا کہ آپ ہر مہینے قرآن ختم کریں، فلاں کریں فلاں کریں، 2 چھوٹی چیز دے کے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 شکر، نمبر 2 توبہ۔ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، حدیثوں میں اہل بیت علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ کیسے بدلے گی وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے۔ لیکن جب ہم توبہ اور شکر کو بھلا دیتے ہیں، اپنی زندگی سے الگ کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے چلو بندے کو بھی میرا خیال نہیں، میں جتنا خیال رکھ سکتا ہوں رکھوں گا، باقی وہ جانے اس کا۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے رسول اکرم یہ دعا فرماتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، پالنے والے مجھے اپنے حال پر ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑ دے۔ اگر آپ اس بات کا خیال کر لیں اور توجہ کر لیں، آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا، دل کو آرام بھی ملے گا، اور بہت سی مصیبتیں، تکلیفیں، بلائیں، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے مہینے کو خدا حافظ کہتے ہوئے یہ جملہ کہیے گا، اے اللہ کے پیارے مہینے، جب تو آیا تھا تو دل کو بہت سکون پہنچا تھا، جب تو آیا تھا تو ارادہ کیا ہوا تھا کہ روزے رکھیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اب تو جا رہا ہے، اللہ کی مہمانی کا زمانہ جا رہا ہے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اور اس مہینے کو دل سے رخصت کیجئے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں ایسے رخصت کرو جیسے کسی بہت ہی نزدیک والے کو رخصت کرتے ہو۔ جب مہینے گزرنے کی خبر آئے، دعائے وداع ماہ رمضان ہے، وقت اتنا نہیں بچا ہے، چوتھے امام علیہ السلام کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، دعائے وداع ماہ رمضان، ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے، ہل جائیں گے کہ معصومین نے ہمیں کس مرحلے پر پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کہ اللہ کے پیارے مہینے تجھ پہ سلام، اے وہ مہینے کہ جس میں عبادت کی لذتیں بڑھ گئی تھیں۔ دیکھیں نا،
میں نے ابتدائی رمضان میں بتایا تھا نا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں، لیکن اللہ نے کیسی مہمانی کی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بہترین کھانا کھلاتے ہیں. اس نے مہمانی یہ کی ہے کہ کھانے پینے سے دن میں رکوایا ہے، لیکن اس کے بدلے وہ نومکم فیہ عبادت کب ملے گا؟ کہ تمہارا سونا عبادت، انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارا سانس لینا عبادت. تو تھوڑا سا یہ آخری جو ایام باقی ہیں اپنے اور اللہ کے درمیان معاملات خوبصورت کر لیجئے. پچھلے سال کتنے تھے، اس سال نہیں. ہمارے بہترین محسن جناب ابرار کاظمی صاحب تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا. اطمینان ہے کہ انشاءاللہ اعلیٰ درجات پہ ہوں گے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. سب مرومین کے کہہ رہا ہوں، لیکن میرا اور آپ کا بھی نہیں پتہ ہے. اگلے سال کی بات کریں، گھنٹوں کا نہیں پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پالنے والے یہ جو مہینہ تو نے ہمیں دیا تھا، اس میں جو کوتاہی ہوئی ہیں ان کو معاف فرما دے. جو کچھ کر سکتے ہیں اس کو آخری چند دنوں میں کیجئے. خاص کر کے میں نے ایک فارمولا ہمیشہ بتایا ہے کہ رات کے اندھیرے میں اکیلے. دیکھیں اللہ کو نا، یہ پبلک میں دعائیں یہ سب اچھا ہے، اجتماعی دعا سب ہے، لیکن اللہ کو ایک چیز بہت پسند ہے کہ بندہ کسی کو دکھائے بغیر اللہ سے رابطہ کرے. اور رابطہ کرنے کے بعد صرف اتنا کہہ دے پالنے والے، بندہ تیرا ہوں، گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، کوتاہیاں ہو چکی ہیں، صرف اتنا جانتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. آپ دیکھیے رات کے اندھیرے میں بغیر کسی کو محسوس ہوئے 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ استغفار کیجئے، اللہ سے بات کیجئے، اللہ سے درد بیان کیجئے، اس لیے کہ وہ سننے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم. اور اہل بیت کا واسطہ دے کر جب یہ ملاقات شروع کریں گے تو آپ دیکھیے گا، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ کی باتوں کو سن رہا ہے. اور انشاءاللہ جب سچے دل سے اکیلے میں توبہ کریں گے تو اس نے یہی فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب اگر یہ 5-6 دن میں بھی ہم نے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری مغفرتوں کا واسطہ، تجھے تیرے لطف کا واسطہ، تجھے تیری حبیب اور اس کے آل کا واسطہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، جو حقوق ہم پر ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہمیں تیرا اچھا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا، مرحومین کی مغفرت فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. ہماری موت سے پہلے ہمیں معاف فرما دے، ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. مومنین تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے اپنے رابطے اچھے کیجئے، کہ یہی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے. جمعۃ الوداع کی دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ وإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. اب میں ترجمہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں. اے اللہ میرے ماہ رمضان کو، اس ماہ رمضان کو کے روزے رکھنے کو آخری ماہ رمضان قرار نہ دینا، اور اگر تو نے طے کر لیا ہے شب قدر میں کہ ہمارا آخری ماہ رمضان ہے تو ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جن پہ تو نے رحم کیا ہے، ان لوگوں میں قرار نہ دے جن کو تو نے محروم کر دیا ہے. درود پڑھ دے محمد وال. جمعۃ الوداع حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یوم القدس کے طور پر اعلان کیا ہے. اب میرا بہت بڑا سوال ہے مسلمانوں سے
کہ تم دیکھتے ہو کہ فلسطین کے مظلومین تمہیں پکارتے ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے مسائل میں. یہ سال تو عجیب سال گزرا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سال ہمارے لیے یوم القدس خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بعض سو کالڈ مسلمان وہ حاکموں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، اسرائیل کی ایمبیسیاں کھول لیں اور پاکستان پر پریشر ڈال رہے ہیں. یعنی وہ حکومت کہ جو اصلاً جس کی کوئی شرعی اور قانونی انسانی حقوق کے لحاظ سے بھی حیثیت نہیں ہے، اس کو آپ قبول کر رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب چلو ٹھیک ہے جو ہو گیا. یعنی کل کو اگر کوئی اور آپ کے ملک میں آ کر پیر جما لے اور ایک نیا ملک بنا لے تو 40-50 سال بعد آپ کہیں گے نہیں. اور مسئلہ میں آپ کو بتا دوں، فلسطین کی تاریخ تو بیان کرنے کا موقع نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فلسطین کو تسلیم کریں، یہ وہ حکومتیں ہیں جن کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہیں، زائنزم ہے. اس کو آپ ایک قدم آگے آنے کا موقع دیں گے، یہ 10 قدم آگے آ جائے گی. یہ مجھے نہیں معلوم جنہوں نے تسلیم کیا اور تسلیم کرنے والے ہیں بھول گئے کہ داعش بنائی کس نے ہے، داعش کا لیڈر کون تھا، اسرائیل نے اس کو کتنا سپورٹ کیا اور کیا چاہتے تھے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تفضل ہے امت اسلامیہ پر، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کی تائید ہے ہمارے لیے. کہ ورنہ آج شام عراق کا آدھے سے زیادہ حصہ داعش کے ہاتھ میں ہوتا اور اسرائیل آہستہ سے اپنا پیر داعش کو ختم کرتا اور اسرائیل آگے آ جاتا. اس نے تو اپنے لوگوں کو آگے بھیجا نا، چاہے کسی شکل میں بھیجا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم شیعوں پر. اور کھل کے کہتا ہوں کہ ہمارے شیعہ یا علی یا حسین یا عباس کرتے ہوئے نکلے ہیں، اور جہاں جہاں گئے انہوں نے قربانیاں ضرور دی ہیں، لیکن ان کو باہر نکالا ہے. اور میرا سلام ہے تمام مراجع تقلید پر کہ جنہوں نے وقت پر، چاہے وہ رہبر معظم ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، چاہے آیت العظمہ سستانی ہوں، آیت العظمہ حافظ بشیر ہوں، آیت العظمہ اسحاق فیاض ہوں، آیت العظمہ دوسرے جو مراجع، کہ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت میں داعش کو آگے نہیں آنے دیں گے. یہ فلسطین ایک ایسا ناسور ہے جسے اگر ہم نے چھوڑ دیا، ریزسٹنس چھوڑ دی، اس نے یہاں پر بھی آ کر مصیبت ڈال دینی ہے. آپ مت سمجھیں یہ انڈیا نے جو اسرائیل کے ساتھ اتنا پیکٹ کیا ہوا ہے وہ اسی لیے تاکہ مسلمانوں کو اور خاص کر شیعوں کو دبائیں. اس لیے کہ اس زمانے میں اس طاقت نے، اس صہیونی طاقت نے اگر کسی سے مار کھائی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں سے کھائی ہے. یوم القدس کے جلوس اور ریلیز ہوں گی، سیمینارز ہو رہے ہیں، شرکت کیجئے جتنی جس کے اندر استطاعت ہو، اور مظلوموں کا ساتھ دیجیے. جیسے کہ مولانا نے فرمایا تھا کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کا مقابلہ کرو اور مظلوم کی مدد کرو. قائد ملت جعفریہ نے بھی باقاعدہ پروگرامز کا اعلان کیا ہے، جہاں جہاں ہو سکے آپ لوگ انشاءاللہ شرکت کیجئے تاکہ مظلوموں کی حمایت کا اعلان کر سکیں. اگلا نقطہ جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے. یعنی آپ جا رہے ہیں بینک سے پیسے نکالے، اے ٹی ایم سے پیسے نکالے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اچھی خاصی قیمتی جانیں چلی گئیں. دیکھیں گاڑی چھینی جائے گی، اللہ چاہے گا واپس آ جائے گی. پیسے چھینے جائیں گے، بالآخر اللہ چاہے گا کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو اور دے دے گا. لیکن اگر یہ جان چلی گئی نا تو پھر واپس نہیں آتی. خدا را خدا. ایک تو احتیاط کریں، اس طرح سے نہ نکلیں کہ مثلا خطرہ آپ کے سامنے آ جائے اور مشکل ہو جائے. لیکن میں آپ کو شرعی طور پر بتا دوں، اگر آپ نے خدا نہ خواستہ خواہ مخواہ کی ریزسٹنس کی اور اللہ نہ کرے جان گئی تو یہ موت اشکال والی موت ہو جائے گی. انسان شہادت طلب کرے، 2-5 کروڑ روپے کے لیے اپنی جان، یہ 2-5 کروڑ روپے کی کیا ایسی جان مل سکتی ہے؟ جو بچے یتیم ہو جائیں گے، جو بہنیں بیوہ ہو جائیں گی، نہیں. علیکم السلام. میری نصیحت ہے، درخواست ہے، بلکہ ایک حکم شرعی کے طور پر بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی آپ سے چھین رہا ہے
آپ ریزسٹ مت کیجئے، ایسی کوئی موومنٹ مت کیجئے، کیونکہ 3-4 واقعات میں جوان لڑکے دنیا سے چلے گئے ہیں، خاتون ڈاکٹر دنیا سے چلی گئی ہے۔ ہمیں یہ بات واضح کر دینی ہے، اور جمعے کے خطبے میں میرا وظیفہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں کہ خدا را آپ کی کوئی چیز بھی آپ کی جان سے قیمتی نہیں ہے، اور اس لیے اگر خدا نخواستہ کوئی آپ سے مال لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، دفاع کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم اور آپ ان حالات میں جب وہ گن لے کر سامنے کھڑا ہے کہ یا دے دو یا شوٹ کر دیتے ہیں، کیا ہوا؟ دماغ میں 2 گولیاں ماری، بیچارہ جوان جو ہے وہ نکل گیا دنیا سے۔ اب اس کے ایک جوان سے موٹر سائیکل چھین رہے تھے، اس نے ریزسٹنس کی، ٹھاک ٹھاک 2 گولیاں۔ کیسے آپ بندوق کے مقابلے مت کیجیے۔ یہ ہماری پولیس اور باقی جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے حفاظت کرنے کی، لیکن نہیں کرتے تو انہیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک کورونا کا مسئلہ رہ گیا اور ایک فطرے کا مسئلہ۔ فطرہ ہم نے اناؤنس کر دیا اور سوشل میڈیا پہ بھی چلا دیا۔ فطرے کا اصول بتا دیتا ہوں، مبلغ آپ خود طے کر لیں۔ اصول یہ کہ جو چیز آپ عام طور پر کھاتے ہیں، ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ فطرہ صرف گندم کا ہوگا۔ نہیں، اگر میں چاول کھاتا ہوں یا میری استطاعت جو ہے وہ کھجور اور مثلاً کشمش کی ہے، میں نے تو اس پہ اپنے اجتہاد کے ذریعے گوشت کو بھی ڈالا ہے۔ ہمارے میں لوگ ہیں ہفتے میں 4 دن گوشت کھاتے ہیں، 5 دن گوشت کھاتے ہیں، وہ گوشت کا فطرہ نکالیں۔ 210 روپے میں نے لگائے گندم کے، مولانا 210 روپے کے حساب سے 5 لوگوں، میں نے کہا گاڑی تو آپ نے پراڈو رکھی ہوئی ہے، گندم کا آپ فطرہ نکال رہے ہیں، مجھے دھوکہ دینا ہے، اللہ کو ناراض ہو گئے مجھے۔ میں نے کہا آپ کے ناراض ہونے سے مجھے کیا جاتا ہے؟ غریب کا حق میں آپ کے پاس کیسے دباؤں؟ آپ مولانا آپ کو کیسے پتہ میری حیثیت کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے کپڑے اور آپ کی گاڑی بتا رہی ہے آپ کی حیثیت کیا ہے۔ مولانا ہو سکتا ہے میں مقروض ہوں، میں نے کہا مقروض ہو تو گاڑی بیچیے، قرض ادا کر دیجیے۔ یہ دین سے کھلواڑ نہیں ہے، اپنے آپ سے کھلواڑ ہے۔ اگر آپ پر اونچا والا فطرہ واجب ہے اور آپ نیچے والا دے دیتے قبول نہیں ہے، آپ پر ذمہ داری ہے، فقیر کا مال آپ پر ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مولانا ایک نئی چیز لے آتے، گوشت کا فطرہ جب سے میں مثلا تقریباً 20-25 سال سے باقاعدہ خدمت کر رہا ہوں، اور ہمیشہ سے، اور پھر کچھ علماء میرے پاس آئے کہنے لگے مولانا آپ ثابت کیجئے کہ گوشت کا فطرہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا۔ پھر ہم نے تو حوض علم مسائل نکالی، آخر 20 سال حوض علمیہ میں کچھ تو حاصل کیا نا ہم نے، اور پھر معاشرے کے مسائل کو دیکھ کر جب ہم اپنی چیزوں کو آگے بڑھاتے ہیں، میں نے واضح طور کہہ لگا ہاں یہ جملہ آپ کا بالکل صحیح ہے، ہمیں قبول ہے، اور اس لحاظ سے اگر آپ کہتے ہیں گوشت کا فطرہ، ورنہ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، اس پہ نکالا جائے۔ اللہ کی راہ میں دے دو، کنجوسی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اللہ لیتا نہیں ہے، یہ اللہ آپ کے مال میں سے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ آپ فطرہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو نہیں دیتے ہو، مال کی زکوٰۃ دیتے ہو نہیں دیتے ہو، خمس دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو۔ بل گیٹس بھی اگر ابھی مر گیا نا تو 100 میرے دماغ میں اس لیے کہ ابھی اس کی طلاق ہوئی، اور جب میں نے اس کا تھوڑا اسٹڈی کیا تو 128 یا 130 یا 150 ارب ڈالر کا مالک ہے، لیکن ایک ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کیا، وہ سب زیرو ہو جاتا ہے۔ تو اگر بل گیٹس کے 138 یا 150 ارب ڈالر زیرو ہو سکتے تو میرے 2-5 لاکھ 10 لاکھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ کنجوسی اللہ تعالیٰ کو، رسول اکرم کو، اہل بیت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اس لیے کہ کنجوس کو یوم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اس دن اس سونے اور چاندی جس کو اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، یا کرنسی نوٹس اب ہم کہہ دیں، اس سے اس کو گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، گرم ماتھے پہ لگایا جائے گا، گرم هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ تھا نا تم نے جو اپنے لیے بچایا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، جس کو تم نے سنبھالا ہے اس کے مزے چکھو۔ یہ پیسہ اسی کا ہے جس نے اللہ کی راہ میں دے دیا، جس نے دبائے رکھا وہ پیسہ اس کا نہیں ہے۔ اور کورونا کے شر سے بچیے، اس لیے کہ یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ کیئرلیسنس، ماسک بغیر نکلنا، مجھے افسوس ہے فوج کو نہیں آنا چاہیے، ہماری قوم کو خود اتنا سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور جنہوں نے ویکسین نہیں لگایا خوش قسمت ہیں آپ۔ میں نے جتنے ڈاکٹر سے بات کی ہے دنیا میں، جنہوں نے کہا کہ کیا پاکستان کی لاٹری نکلی ہوئی ہے کہ ان کو کورونا وائرس کا وہ ویکسین ملا ہوا جو دنیا میں فرسٹ اور سیکنڈ نمبر پر ہے۔ اب تو 40 سال کی عمر والوں کو لگوا رہے ہیں۔
نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں ایام عید میں اور جس میں فارغ ہیں آپ لوگ، جا کر 1166 پہ اپنا CNIC نمبر ڈالیے، آپ کو میسج آئے گا، NIC لیجئے، ویکسینیشن لگانے سے. اور فقہ جعفری ہمیں تو دن میں ویکسین لگائیں، رات میں ویکسین لگائیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ویکسین سے روزہ، انجیکشن سے روزہ، انسولین سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اس لیے خدا را مفت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو لا کے دیا ہوا ہے. الحمدللہ انتظامات بہت اچھے ہیں. میں نے پچھلے بار بھی کہا، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ویکسین لگوائیے، اس لیے کہ یہ والے ویکسینز وہ نہیں ہیں جن کے بارے میں بات کی. ہاں دوسرے ویکسین جو یورپ والے ہیں وہ خود وہاں کے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم خود بھی نہیں لگوا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت گھر لا کے دی ہوئی ہے بغیر پیسوں کے، تو خدا را ضرور جا کے ویکسین استعمال کیجیے گا انشاءاللہ. امید ہے، ہمیں یہ کہنا بھول گیا، ہم یہاں پر جن کے غریب رشتہ دار ہیں وہ رشتہ داروں کو دیں گے، یہاں لا کر جمع نہیں کرائیں گے. لیکن کوئی یہ کہتا نہیں ہمارے رشتہ دار نہیں غریب ہیں یا یہاں نہیں ہیں کہیں اور ہیں، تو پھر آپ یہاں پر لا کر جمع کرا دیجیے. زہر اکیڈمی مسجد بقیت اللہ مل کر فطرے کے پیسوں کو تقسیم کرنے کی ڈیوٹی انجام دیتی ہے. پھر ریکویسٹ کروں گا یوم القدس کے طور پر جہاں جہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اس میں شرکت کیجیے تاکہ مظلوموں کی حمایت ہو سکے. پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، تجھے تیری عظمتوں کا واسطہ، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب اور اس کی آل کا واسطہ. تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہمارے چہروں کو دیکھ. شرمندگی کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر سارے مومنین جیسے کوئی فقیر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس سے دعا کرتے پالنے والے، ہمیں ہمارے حال پہ مت چھوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے دلوں کی کالکوں کو دور کر دے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی محبت پر موت عطا فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے. پالنے والے گناہگار خطا کار ہیں، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کے امام زمانہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. پالنے والے اس ماہ رمضان کو ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان قرار مت دینا، لیکن اگر ہماری موت آنے کے لیے تو نے فائنل کر لیا، پالنے والے ہمیں معاف فرما دے. پالنے والے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، شرمسار ہیں، روزے کی حالت میں جمعے کے دن قبلہ رخ ہو کر عاجزی سے گریے کے ساتھ تجھ سے کہتے ہیں پالنے والے معاف فرما دے. الہی الاف 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 بحق محمد و آلہ الطاہرین، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے والنٹیئرز، سیکیورٹی گارڈ، پولیس، رینجر، جو ماہ رمضان میں ڈیوٹیاں کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے پیارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا. ہم سب کو امام زمانہ کی خدمت کی توفیق عطا فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. بیماروں کو شفا کامل عطا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم.